بریک کے بعد آپ سبھی کا ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں. ٹیکسٹ میسج کے سوالات، ان کے جوابات اب آپ تک ہم پہنچائیں گے، اور ہمارے ساتھ میں ہیں حجت الاسلام والمسلمین، رئیس علماء بورڈ مہاراشٹر کے علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب. آئیے شروع کرتے ہیں. اگر سب سے پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال اس طرح سے ہے کہ بیٹی ہونے کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیں. دیکھیے، بیٹی ہونے کے لیے کوئی خاص دعا یوں کہا جائے تو بہت میرے ذہن میں نہیں ہے جی، لیکن رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین کہہ کر نیت جو ہے بیٹی کی رکھیں، نمبر 1. دوسرے یہ کہ سورہ یاسین کی مداومت کریں، یعنی اس کو پڑھیں اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ ہم کو بیٹی دے. اگلا سوال اس طرح سے اور ہے ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیں کہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ سورہ کوثر جناب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے. تو سورہ کوثر کی تلاوت کر کر اللہ کو جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ دیں، اور وہ دعا کریں کہ تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کا کہ پروردگار ہمیں بیٹی عنایت فرما. جی اگر بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے کہ ہم نے سنا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننے سے ہاتھ نجس رہتا ہے، لیکن عورتوں کی چوڑیوں میں بھی تو لوہا ہوتا ہے، تو کیا وہ پہن سکتی ہیں؟ جو چیز نجس ہوتی ہے وہ دوسروں کو نجس کرتی ہے. لوہا ذاتی طور پہ چونکہ پاک ہے، لہٰذا پاک چیز کسی کو نجس نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ فکر ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ لوہے کی انگوٹھی سے انگلی نجس ہو جاتی ہے. لوہا پاک ہے، ہاں لوہا نجس ہو سکتا ہے، لیکن لوہا ہونے کی بنیاد پر نہیں، کسی نجس چیز سے ملنے کی وجہ سے. لہٰذا ذاتی طور پر لوہے کی انگوٹھی سے انگلی نجس نہیں ہو سکتی. جی اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ایکچولی مائی کوشچن واز دیٹ وی فکس زیارت عاشورہ فار 40 days بٹ ان بٹوین وی ہیو ٹو لیو بیکاز آف پیریڈ، سو آفٹر پیریڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا بیک اور کین کنٹینیو فرام دا سیم. نہیں، وہ جیسے 40 دن کی منت ہے، اور مثلاً 20 دن 25 دن کے بعد فار ایگزامپل پیریڈ آ گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سے شروع کیا جائے گا، بلکہ جو 15 دن بچا ہے اسے طہارت کے بعد کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے سیدہ کینیڈا سے، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا وصیت نامہ لکھا تھا؟ اگر لکھا تھا تو وہ کہاں گیا؟ پلیز جواب ضرور دیں. وصیت نامہ پیغمبر اسلام کا یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں قرآن و اہل بیت حوض کوثر پر ہم تک پہنچیں گے. یہ وصیت نامہ پیغمبر اسلام کا ہے، جو ہماری تمام معتبر کتابوں میں اور برادران اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اگلا سوال کبو سید صاحب کا ہے کہ سید فیملی عقیقے کا گوشت کھا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب فکر ہے کہ عقیقے کو لوگ صدقہ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہیں کھانا چاہیے. دیکھیے، میں عرض کر دوں کہ عقیقہ ماں باپ کے علاوہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کے علاوہ ہر ایک کھا سکتا ہے. اس میں سید اور غیر سید کی قید نہیں ہے. غیر سید کا عقیقہ اگر ہے تو سید کھا سکتا ہے، سید کا عقیقہ ہے تو غیر سید بھی نہیں، یعنی گوشت اس کا کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کامل صاحب میرٹھ سے، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، 7 مہینے ہو چکے ہیں والدہ کے انتقال کا. مجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ والدہ کے لیے میں رو رہا ہوں، تو تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ اس کی تعبیر شاید یہی ہو کہ آپ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی یاد کرتے ہیں. تو یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے ہے. وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کر رہی ہیں. جہاں تک ہو سکے میرے بھائی ان کے لیے کار خیر کرتے رہیے، ایصال ثواب کرتے رہیے. آپ جب ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے
تو فرشتے ایک نوری طبق میں وہ ثواب لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے فرزند نے، آپ کے فرزند نے یہ ثواب بھیجا ہے، لہذا آپ کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو فراموش نہ کریں، ان کے لیے جہاں تک ہو سکے کارہائے خیر کرتے رہیں۔ اگلا سوال اس طرح سے کہ میرے ابو جو ہیں وہ گھر بدل کر دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں، جگہ جو ہے وہ جنگل جیسی ہے جو میری ماں اور ہم یعنی بچوں کو بھی پسند نہیں آ رہی ہے۔ 2 سال ہو گئے، ہم لوگوں نے کافی کوشش کی کہ ہمارے ابو واپس اسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ کوئی مسئلہ شرعی تو ہے نہیں کہ اس کا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ یہ ایک خاندانی مسئلہ ہے، اور آپ کی باتوں سے، آپ کے سوال سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صحیح آپ لوگ ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب بہتر سمجھ رہے ہوں اور وہ وہاں پر رہ رہے ہوں کہ بھئی وہاں کا موسم اچھا ہے، وہاں کی فضا اچھی ہے، ہوا آلودہ نہیں ہے، کوئی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، تو اس لیے اس کا تعلق مسائل شرعی سے نہیں ہے۔ ہاں، جو بزرگ حضرات ہیں آپ کے خاندان میں، ان سے رابطہ قائم کیجئے اور ان کو بتائیے، ان سے پوچھئے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کی فکر صحیح ہے یا آپ کے والد کی فکر صحیح ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال عباس، یہ گوداوری وجے واڑہ سے سوال ان کا ہے کہ ایک لڑکا میرج کرنا چاہتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں شیعہ ہیں، لڑکی کو پسند ہے مگر ان کے لڑکی کے ماں باپ کو راضی نہیں ہے، تو شادی ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا نکاح قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ لڑکی کے لیے اذن ولی شرط ہے، جی یعنی اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے، جی، اور اگر باپ نہیں ہے، مثلاً دادا زندہ ہے تو دادا کی اجازت ضروری ہے، اور یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر لڑکی کو اختیار ہے۔ اچھی بات۔ اگلا سوال، ہمارے شوہر کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں بہت اختلاف ہوتے ہیں۔ وہ ہر چھٹی میں بجائے فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے اپنے دوستوں کے ساتھ پورا دن پتنگ اڑاتے ہیں، اور اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو ہم سے لڑتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز جواب دیں۔ عرفان صاحب، آپ کا یہ سوال بہت ہی اچھا سوال لگ رہا ہے مجھے، تھوڑا دلچسپ بھی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کبھی کبھی خانوادے میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو پتنگ اڑانا شرعی طور پہ جائز ہے، یعنی اگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہے تو یہ کام شریعت کے حساب سے مباح ہے، جی، پتنگ اڑائی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائی اتنی پتنگ نہ اڑائیے کہ آپ کے تعلقات کی پتنگ جو ہے وہ کٹ جائے، دوستی کی پتنگ جو ہے وہ کٹنے لگے۔ ہر کھیل، ہر وہ عمل جو مباح ہے آپ اسے انجام دے سکتے ہیں، لیکن بچوں کا، فیملی کا، بیوی کا بھی خیال رکھیں۔ جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ دن بھر چھٹی میں صرف پتنگ اڑاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بچوں کو بھی وقت دیجئے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں آپ کے دوش پر ہیں، تو اسے بھی آپ کو نبھانا ہے۔ بظاہر سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ تو پتنگ اڑا رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں؟ بہرحال ہم نے تو کہہ دیا ہے، اب انشاءاللہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ میں پتنگ کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، آپ اڑائیے، لیکن اتنی دیر کہ وہ ضبط کر سکیں، آپ کی اہلیہ برداشت کر سکیں، بیریبل ہو، یہ سمجھ لیجئے۔ جی، اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی ہے، سلام کا بھی کوئی جواب نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ مسائل زندگی اس پروگرام کے لیے جو ہمارے ناظرین اپنے سوال کو ریکارڈ کرواتے ہیں، اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سبھی لوگ کچھ کو چھوڑ کے، جیسا کہ سوال آیا ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، کوئی ادھر سے آواز، تو وہ ایک مشین لگی ہوئی ہے جو صرف آپ کی وائس کو، آپ کی آواز کو، آپ کے سوال کو وہ کیچ کرتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے۔ پھر ایک ہمارے یہاں کا ایک اسٹاف ہے، ایک انسان ہے جو جاتا ہے
اس میں سے جو چپ لگی ہوتی ہے اس کو نکال لیتا ہے، پھر جتنے سوال آتے ہیں اس کو ہم اس پروگرام میں شامل کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، ایک مشین ہوتی ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کو وہ ریکارڈ کر لے، پھر یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات یہاں سے ہم آپ تک پہنچائیں۔ اگلا سوال لکھنؤ اتر پردیش، میں اتر پردیش لکھنؤ کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت دعا مانگتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں کہ نماز پڑھنے لگیں، پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو کوئی دعا بتا دیجئے۔ دیکھیے، یہ نماز پڑھنے کے لیے دعا، یہ تو عجیب و غریب سوال ہے۔ بہرحال وما توفیق الا باللہ، توفیق جو ہے کارہائے خیر کے لیے اللہ دیتا ہے۔ ایک حدیث ملتی یہ ہے کہ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے اور اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بھر لیتا ہے تو اللہ اس سے توفیق عبادت چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ لہذا اگر انسان نماز پڑھنا چاہے اور نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ ہے جو اسے عمل خیر سے روک رہا ہے۔ خود دعائے کمیل میں مولائے کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار ہمارے اس گناہ کو بخش دے جو ہمیں نیک کام سے روکے۔ لہذا اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خود کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ جب گناہوں سے محفوظ رکھیں گے تو ہم خود عبادتوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ لاکھ ہم نہ چاہیں لیکن خود بخود ہمارے قدم جو ہیں مصلی کی طرف یا نماز کی طرف بڑھیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ سوال اس طرح سے ہے کہ میری بیٹی اور ان کے شوہر میں کافی دوریاں ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بات کرنا تک چھوڑ چکے ہیں، 20-22 سال ہو چکے ہیں۔ بیٹی طلاق کے لیے کہتی ہے پر ہم روک دیتے ہیں، 3 بچے ہیں جو کہ بڑے ہو گئے ہیں۔ شوہر صرف پیسہ دیتا ہے، سارا اندر سے باہر تک کا کام میری بیٹی ہی کرتی ہے۔ ایسے حالت میں میں کیا کروں جو ان کا رشتہ بنا رہے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جائے؟ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ بہت زیادہ ایسے فاجعے بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں اور ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ اس کے لیے ماں باپ کے لیے بہت سے کام انہیں کرنے پڑیں گے۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجیے، ایسی تربیت دیجیے کہ وہ جب بڑے ہوں اور ان کی شادی وغیرہ ہو تو وہ شرائط ازدواج کو، شادی شدہ زندگی کو کیسے بسر کرنا چاہیے وہ جانیں۔ جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے ضروری یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ شادی شدہ زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں معلوم، بیوی کو شوہر کے حقوق نہیں معلوم۔ مثلاً بہو اور ساس کے درمیان کیسے رشتہ ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم۔ چونکہ ہم ان تمام باتوں سے نابلد ہیں، واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمارے گھر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بنیاد کو مضبوط کریں۔ بنیاد یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ماں باپ مل کر جو ہے بچوں کو سمجھائیں کہ شادی شدہ زندگی کو کیسے بسر کرنا چاہیے۔ جی اگلا سوال اس طرح سے اگلا ہے کہ موزے پہن کر نماز ہو سکتی ہے لیڈیز جینٹس دونوں کے لیے؟ بالکل بالکل ہو سکتی ہے۔ My question is as in 5th verse of سورہ فاتحہ، سورہ حمد کی جو 5ویں آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ جب اس سورہ میں 5ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف تجھی سے، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر چہاردہ معصومین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر کے یہ مدد مانگنا کیوں؟ دیکھیے، ہم لوگ چہاردہ معصومین علیہ السلام سے مدد
اس حیثیت سے نہیں مانگتے کہ یہ اللہ ہیں، بلکہ اس حیثیت سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ در حقیقت ان سے مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا دے رہا ہے۔ دینے والا معطی حقیقی جو ہے، عطا کرنے والا جو حقیقت میں ہے، وہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے۔ یہ صرف اور صرف وسیلہ ہیں۔ اس لیے توسل جسے کہا جاتا ہے، ایک دعائے توسل ہے جس میں چہاردہ معصومین کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم محمد و آل محمد کو خدا نہیں مانتے، بلکہ ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ عبد خدا ہیں۔ مولا علی نے فرمایا مجھے فخر ہے اس بات کا کہ خدا میرا رب ہے، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں اس کا عبد اور بندہ ہوں۔ لہذا کبھی بھی کوئی شیعہ محمد و آل محمد کو خدا کی جگہ نہیں دیتا، اور اگر کہیں ایسا مل جائے کہ کوئی انہیں رب کہے کہ پکارے، انہیں خدا کہے، تو وہ اتنا نجس ہے، اتنا نجس ہے کہ اگر وہ کسی گلاس میں پانی بھی پی لے تو وہ گلاس نجس ہو جائے گا، کیونکہ خدا ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بتا رہا ہے یہ کلمہ کہ صرف خدا ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ لہٰذا ہم اہل بیت کو خدا نہیں مانتے، بلکہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ مانتے ہیں۔ جی، اگر خاتون کا سوال اس طرح سے ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، اور اب 2-3 سالوں سے میں پورا روزہ رکھتی ہوں۔ میں اپنے روزہ کشائی کے پہلے سے روزہ رکھتی آئی ہوں، لیکن بیچ میں میرے بہت سے روزے چھوٹ گئے، کیونکہ کالج کی پڑھائی، پھر شادی، پھر اس کے بعد یعنی ولادت بچہ ہوا، تو میں کفارہ کیسے نکالوں اور کتنا نکالوں؟ میرے شوہر ہی کماتے ہیں، میں ہاؤس وائف ہوں۔ ویسے میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے اور 1000 روپے بھی نکالا ہے۔ دیکھیے یہ سوال اچھا ہے، بین معنی کہ ہر ایک کے ساتھ یہ چیز پیش آ رہی ہے کہ لوگوں کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے مثلاً اتنی نمازیں چھوڑ دیں، اتنے روزے چھوڑ دیے، لیکن جب اسے ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ گن نہیں پاتے، شمار نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے جو علماء نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ بیٹھیں قلم کاغذ لے کر اور آپ احتمال دیں کہ اگر میں کاؤنٹ کروں کہ اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اتنے روزے چھوٹے ہیں، اور احتمال 3 ہو، مثال کے طور پہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے ایک احتمال آپ نے یہ دیا کہ ہم نے 300 روزے چھوڑ دیے ہیں، ایک میں 250 ہے اور ایک احتمال میں مثلاً 200 ہے، تو علماء یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سیف سائیڈ کو آپ کو لینا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی سیف سائیڈ کیا عرفان صاحب؟ 300 ہے، یعنی 300 روزے آپ رکھ لیں گے تو وہ ذمہ داری جو آپ کے کاندھے پر تھی وہ اس سے آپ سبکدوش ہو جائیں گے۔ تو سیف سائیڈ کو لے لیجئے اور استغفار بھی کیجئے، کیونکہ آپ قضا کر رہے ہیں، یعنی آپ نے چھوڑا ہے تو آپ نے ایک طرح سے تجری بالمعصیت کی ہے، یعنی معصیت کی طرف بڑھے ہیں، گناہ کی طرف بڑھے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک عدد جو ہے استغفار ضروری ہے، لیکن اس کے بعد استغفار کے بعد اس کی قضا بھی ضروری ہے، چاہے روزہ ہو چاہے نماز ہو۔ پھر عرض کر دوں کہ اگر شک ہو رہا ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے روزے چھوٹے ہیں، تو زیادہ کا جو احتمال ہوگا اس پر جو ہے عمل کیا جائے گا تاکہ وہ آپ کا واجب یقینی طور پہ ادا ہو جائے۔ خاتون کا اگلا سوال اس طرح سے کہ شادی کے 8 سال ہو گئے، میرے شوہر مجھ پہ شک کر رہے ہیں، میرے بھائی کے ساتھ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پتہ نہیں، ہم سب نے پوچھا کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، بس طلاق ہونا چاہیے ایسا بول رہے ہیں، ان کو بچوں پہ بھی کوئی خیال نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ 6 مہینے سے میں اور بچے امی کے گھر پر ہیں۔ یہ میری بہن آپ کے شوہر جو آپ پر شک کر رہے ہیں ان کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔
بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت تمام شکی مردوں کے لیے جی اور تمام شکی عورتوں کے لیے ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اسم، بعض گمان جو ہے، یہاں پہ گمان جو ہے شک کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ علماء نے کہا ہے بعض شک جو ہے وہ گناہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ شک جو آپ کر رہے ہیں، یقین ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر شک ہے تو یہ شک نہیں ہے بلکہ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں اس شک کی بنیاد پر گناہ لکھا جائے گا۔ اور چونکہ اس شک کی وجہ سے آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو حق الناس کو پامال کیا ہے، اور قیامت میں جب تک یہ شخص جس کا حق آپ نے پامال کیا ہے، جب تک یہ معاف نہیں کر دے گا، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں، ذنب مغفور، ذنب غیر مغفور، ذنب یرجى لصاحبہ۔ 3 طرح کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو بخش دیے جائیں گے، وہ حق اللہ ہے، البتہ اس کی شرطیں ہیں کہ آپ اس کو ادا کر دیجئے۔ دوسرا کیا ہے؟ بالکل معاف نہیں کیا جائے گا، وہ شرک ہے۔ اور تیسرا گناہ ذنب یرجى لصاحبہ، اس کے بخشنے کے امکانات اور چانسز ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ حق الناس ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کو پامال کرو گے تو جب تک وہ شخص بخشے گا نہیں، خدا کہتا ہے مجھے بھی بخشنے کا حق نہیں ہے۔ تو وہ یہ شوہر یا یہ بیوی یا کوئی بھی کسی پر بلا وجہ شک کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور روز قیامت اس کی بخشش اسی وقت ہوگی جب تک کہ جس کا دل دکھایا ہے، جب وہ معاف کر دے گا تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو اپنے بیوی کے اوپر جو شک کر رہے ہیں، شک کرنا چھوڑ دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ ثنا بیگم بہرائچ سے، میری اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، پریشان رہتی ہوں، الجھن بے چینی بھی رہتی ہے، جسمانی اور خواب بھی آتے ہیں، مجھے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، رشتے میرے لیے نہیں آتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا۔ میں 21 سال کی ہو چکی ہوں، چونکہ رشتے نہیں آ رہے ہیں تو گھر والے بھی مجھے بدقسمت اور منحوس اور وغیرہ، کبھی مجھ سے اگر غلطی بھی نہیں ہوتی ہے تو میری بہن کا ہی پچھ لیا جاتا ہے اور مجھے ہی برا بھلا کہا جاتا ہے، اور میرے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں نہیں چلی جاتی اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے پورا ڈیٹیل لکھا ہے۔ بھیا عرفان بھائی، جی میں نے جو ابھی اس کے پہلے والے سوال کا جواب دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں اس کا جواب نہیں آ گیا ہے؟ جی ہے نا، یہ اس میں بھی شک ہے نا، بلا وجہ کا شک کہ یہ منحوس ہے اور اس کا رشتہ نہیں آ رہا، یہ بھی ایک طرح کا شک ہے۔ نہیں، یہ لڑکی یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، یہ تو دوسرے شک کر رہے ہیں، یہ لڑکی کہہ رہی ہے میں کیا کروں، لوگ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کو تکلیف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں چونکہ منحوس ہوں اس لیے میرا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ جی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ انہیں یقین ہے، انہیں شک ہے۔ میں کیا کروں؟ اس کا جواب جو ہے یہی ہے کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پروردگار عالم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتائے دیتا ہوں۔ جی، ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ کر اللہ سے دعا کریں، مجھے یقین ہے کہ 6 مہینے کے اندر جو ہے رشتہ ان کا آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ میرے قریبی رشتے داروں میں ایک بہن ہے جو ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہے، خود بخود ہنسی آنا بہت زیادہ، جیسے کوئی اس سے بات کر رہا ہے، اور راتوں میں وہ جاگتی ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں بھی رات کو کسی بھی ٹائم اٹھ کر نہانا وغیرہ جیسی باتیں کرتی ہے، راتوں میں جاگ کر ٹہلتی ہے، نیند بہت کم ہو جاتی ہے، پھر کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ وہ اس بیماری سے بچے اور اس پر کوئی برا اثر نہ ہو۔ دیکھیے، یہ الظاہر جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ روحانی بیماری ہے۔ جی، اور اس کے لیے جو ایکسپرٹ ہیں آپ کے علاقے میں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں، اور پھر بھی احتیاطاً فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک کام اور کریں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں، ان کو بولیں کہ وہ باوضو رہیں، اور یہ تلاوت بھی انہیں کو کرنا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بھی ان کو کرنا ہے جب ان کے حالات بہتر ہوں، جب وہ اس حالت میں نہ ہوں، نارمل ہوں، تو ان سے یہ کام کہیے۔ انشاءاللہ اگر ہمیشہ باوضو رہیں گے تو جو
بدروحوں کا حملہ ہوتا ہے وہ باوضو لوگوں پر نہیں ہوتا۔ میرا خیال آپ کا پروگرام ختم ہو گیا ہے، جی لیکن مجھے ایک بات کہنے دیجیے آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بری روحیں ہوتی ہیں انسان پہ کب حملہ کرتی ہیں؟ عرفان صاحب آج کی سب سے امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ عادت ڈال لی کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے یہ جو ارواح خبیثہ ہیں یہ ہم پر اٹیک نہیں کر سکتی، اور کرنا بھی چاہیں گی تو یہ جو وضو آپ نے کیا ہے یہ سپر بن کے، یہ شیلڈ بن کے، یہ ڈھال بن کر جو ہے یہ وضو آپ کے اور اس بری روح کے درمیان آ جائے گا۔ اس لیے میرا میسج جو ہے چینل ون کے تمام ناظرین کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، بالخصوص جب وہ آفس جائیں، دفتر جائیں تو اس موقع پر بھی باوضو جائیں۔ دیکھیے آپ کے حالات جو ہیں کیسے بدل جاتے ہیں۔ جی اگر ہم آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ میں ادا بھی کرتے ہیں۔ آپ کا عرفان صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حقیر کو جو ہے یہ موقع، یہ شرف عنایت فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بے پایان کہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی ٹیم کی وجہ سے آج یہ مجھے موقع ملا ایک بار پھر کہ یہ کچھ اپنے عرائض میں پیش کر سکا۔ شکریہ بہت بہت۔ جی اگر تو ناظرین اس طرح سے آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ کچھ سوالات رہ گئے ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے، لیکن آپ کے پھر سے سوالوں کے ہمیں انتظار ہے۔ انشاءاللہ ان تمام سوالوں کو اکٹھا کر کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان کے جوابات آگاہ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔